السلام علیکم جناب، 29 اپریل کی کال لے کے آپ کے ساتھ، اور سب سے پہلے یہ سلائیڈ دکھا رہا ہوں میں. یہ 23 کی ویڈیو کے لیے ہماری ٹیم نے پوسٹ کی تھی کہ مارکیٹ کو سمجھنے کی کوشش کریں. یہ بلز وقفہ لے رہے ہیں، کریکٹ کر رہے ہیں، یہ بیئرز آنے والے ہیں. اب ہم اس دن سے آج تک دیکھیں تو 4367 پوائنٹ مارکیٹ نیچے آ گئی. آج کی مارکیٹ کی جو اپڈیٹ ہے، دیکھیے مارکیٹ تو ٹھیک ٹھاک والیٹائل رہی. 1000 پوائنٹ اوپر کھلنا، پھر 1000 پوائنٹ نیچے، 1400 پوائنٹ نیچے بند ہونا، 2400 پوائنٹ تو یہی ہو جاتے ہیں. بلکہ اگر میں ہائی سے لو دیکھوں تو یہ اس سے زیادہ ہے. تقریباً 2800 پوائنٹ کا فرق پڑتا ہوگا میرے خیال میں. مگر یہ سارا کچھ سرپرائزنگ نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ایک تو جو بلز کی سیریس ایفرٹ کی بات ہے وہ 1,17,132 کے اوپر تھی. باقی تمام چیزوں میں واپس نیچے آنے کے بارے میں بتایا گیا کہ یہ پھر دوبارہ پروفٹ ٹیکنگ کرے گا اگر اوپر کھل بھی جائے. تو ویسا ہی ہوا، اور جہاں سے یہ نیچے آیا ہے وہ ایک بڑی اسٹرانگ ریزسٹنس تھی 1,16,695 750. اور صبح 1 گھنٹے بعد یہ ٹیسٹ ہوئی، اور اس کے بعد پھر تسلسل کے ساتھ مارکیٹ نیچے. کہاں 1,16,700، پھر 1,13,868 کا لو. تو اوور آل اگر ہم سچویشن دیکھیں تو یہ 2700 پوائنٹ کی گراوٹ ہوئی ہے فرام دا ہائی ٹو لو. اچھا، یہ اچھی بھی ہوتی ہے ایک نظریے سے، اور وہ نظریہ یہ ہوتا ہے کہ مارکیٹ نے اپنے آپ کو اتنے پوائنٹ سے کریکٹ کر لیا. مگر آج کی مارکیٹ کو اگر دیکھیں تو بے شک کریکٹ تو کیا، مگر اس میں ایک دوسرا پہلو بھی سامنے آتا ہے کہ کیا مارکیٹ نے مال بیچنے کے لیے اوپر کا موقع دیا. نامہ ٹھہر پاتی ہے اور بہت منیمم والیوم کے ساتھ اوپر کھل جانا، پھر وہاں سے نیچے آنا، پھر آج والیوم کا بھی کم ہو جانا. تو یہ تمام باتیں جو ہیں پریشانی پر ہی پوائنٹ کرتی ہیں. اوور آل سیشن پریشان کن تھا. صرف ان کے لیے اچھا تھا جنہوں نے ٹریپ کی انڈیکیشن کو فالو کیا، مال بیچا یا شارٹ آن اسٹرنگ کیا. تکنیکی چارٹ کے مطابق امکانات اور حکمت عملی کو اگر دیکھیں تو ایک انگلفنگ پیٹرن فارم ہوا ہے ڈیلی چارٹ پہ. مگر اس میں ایک چیز اس کے معیار پہ پوری نہیں اترتی، وہ یہ ہے بیئرش انگلف نیچے جاتی ہوئی مارکیٹ میں. تو یہ ایک بات ہے جو اس سیناریو کو سپورٹ نہیں کرتی، اور ایسی صورت میں بیئرش انگلف اگنور کی پاسبلٹی پیدا ہو جاتی ہے. بہرحال اگر ہم مارکیٹ کو دیکھیں، آج کی کلوزنگ کو دیکھیں تو بلش ریکوری کے چانسز بہت کم ہو جاتے ہیں. جس طرح میں نے کہا، آج گیپ اوپننگ ہوئی، کل بھی ہو سکتی ہے، کیونکہ 1,15,510 اس کے نیچے کچھ بھی اچھا نہیں ہے، وہ ٹریپ ہی کہلائے گا. ہاں، اگر آپ پریشر کی بات کریں کہ کب تک رہے کے چانسز ہیں، تو وہ تو مجھے 1,15,798 تک نظر آتے ہیں، اور وہ یہاں سے اچھا خاصا دور ہے، 1,800 پوائنٹ دور ہے. تو اس لیول کے اوپر جا کے ان کی ریکوری کی کوشش کریڈیبل ہو سکتی ہے، بہتر ہو سکتی ہے. موجودہ صورتحال میں
یہ جو پہلی سپورٹ دی ہوئی ہے 1,13,958، اس کے نیچے ٹریڈ کرنا ہی مسئلہ ہے. اگر ایسا ہوتا ہے تو 1,13,668 امیڈیٹ ٹارگٹ بھی اور اسٹرانگ سپورٹ بھی ہے. تو اگر یہ ٹوٹ گئی تو پھر مارکیٹ 1,12,855 تک جانے کی صلاحیت رکھتی ہے. پھر مارکیٹ میں ایک سپورٹنگ ایریا ہے جو 1,12,855 سے 540 تک کا پورا ایریا ہے. یہ تقریباً 300 پوائنٹ کا ایریا ہے. یہ باقی نہیں رہا تو مارکیٹ میں بہت برائی ہوگی. جو میری ریکمنڈیشن ہے وہ یہ ہے کہ ڈیفینسو اپروچ ہونی چاہیے. انٹراڈے ٹریڈ سے پیچھے ہٹیں. سلیکٹیو اسٹاک یا پورٹ فولیو اسٹاک میں بائنگ ہونی چاہیے. بائنگ بھی ٹارگیٹڈ ہونی چاہیے. اگر 5,000 خریدنا ہے تو 500 خریدیں، 1,000 خریدیں. مارکیٹ نیچے جا رہی ہے تو نیچے کے لیول پہ آپ بائنگ پلیس کریں اور اپنی لاٹ کو توڑ دیں. تو یہ تمام چیزیں ہیں جو امپورٹنٹ لیولز کو الگ جگہ پہ الگ سلائڈ پہ میں بتا رہا ہوں. وہ اسی لیے کہ کل اس کو سامنے رکھیں جب ٹریڈنگ کریں. بل سروائیو ہی نہیں کر سکتے 1,15,510 کے اوپر روکے بغیر. یہ منیمم ریکوائرڈ لیول ہے اور اسٹیبلٹی جو شروع ہوگی وہ تو بہت دور ہے، 1,16,138. تو ان تمام باتوں کو لے کے ٹریڈ کیجئے، سمجھیے، تو میں سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ بہتر ٹریڈ ہوگی. اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے شیئر بھی کریں، ریکمینڈ کریں، اپنے دوستوں احباب کو بتائیے اور ہمیں بھی کمنٹ کر کے ضرور بتائیے. بہت شکریہ.